الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کل عام وانتم بخیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ عید سارے اہل اسلام کے لیے، ہمارے ملک اور اہل ملک کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خوشیوں کا، امن کا اور عدل و انصاف کا پیغام لے کر آئے، آمین۔ سامعین محترم، عید الفطر یہ خوشی و مسرت کا موقع ہے، یہ سیلیبریشن کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس دن کو امت کے لیے سال بھر میں خوشی و مسرت کا، جشن کا، سیلیبریشن کا سب سے بڑا دن بنا دیا جائے۔ بعض لوگ اس موقع پر بھی غم کی داستانیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دنیا بھر کے حادثات، ظلم و ستم، ناانصافیاں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کیسے خوشی منائی جائے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو رمضان کے جانے کا غم مناتے ہیں، ایک مبارک اور بابرکت مہینہ رخصت ہو رہا ہے، تو ان کے نزدیک یہ بات افسوس کی، غم کی بات ہے۔ لیکن سامعین محترم، آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اسی موقع کو سب سے بڑی خوشی کا موقع قرار دیا ہے۔ اسے مسلمانوں کا قومی تیوہار اور جشن کا دن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام سخت مرحلوں میں عید منائی ہے، اس لیے کہ یہ عید، یہ قرآن مجید کے نزول کا جشن ہے، یہ زندہ و جاوید خدا کے زندہ و جاوید پیغام سے سرفرازی کی خوشی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے
کہ یہ چیز یعنی یہ ہدایت اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو لوگ دولت کے حصول پر خوشی مناتے ہیں، امتحان کی کامیابی پر خوشی مناتے ہیں، کاروبار میں نفع ملنے پر خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت، قرآن کی نعمت، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے، یہ سب سے بڑے جشن کا موقع ہے۔ عید الفطر یہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی کے نزول کا سیلیبریشن ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، جو منزل کے نشان سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی شخص کسی لق و دق صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں اگر راستہ بھول جائے، منزل کا نشان بھول جائے، تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان سمجھنے لگے گا۔ اس سے زیادہ دکھی انسان کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ شخص کتنا بدقسمت ہے جو زندگی کے طویل سفر میں اپنی منزل کھوٹی کر چکا ہو، جسے منزل کا کوئی پتہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت کی کتاب دی۔ تو سامعین محترم، یہ سیلیبریشن ہے کہ ہمیں منزل کے نشان مل گئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ سیلیبریشن ہے کہ ہمیں منزل تک پہنچنے کا واضح شفاف راستہ مل گیا ہے، واضح اور صاف اور روشن فکر، کلیئرٹی آف تھاٹ، کلیئرٹی آف ویژن۔ یہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دلوں کا اطمینان یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین، ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن بندہ مومن کو یہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، ایسی نعمتیں جن سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ تو عید الفطر یہ ان عظیم نعمتوں کے حصول کا سیلیبریشن ہے۔ پھر محترم سامعین، یہ سیلیبریشن ہے اس بات کا کہ اس قرآن پر، اس ہدایت پر عمل کی قوت حاصل کرنے کی ایک ٹریننگ ہم نے مکمل کی ہے۔ 1 ماہ تک اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، اپنا ول پاور بڑھا کر، ارادے کی قوت بڑھا کر، ہم نے یہ قوت حاصل کی ہے کہ راستے کے ٹیمپٹیشن سے بچ کر، اکساہٹوں سے بچ کر منزل کی طرف ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ تو عید الفطر اس ٹریننگ کے کمپلیشن کا، اس کورس کے مکمل ہونے کا، اس قوت کے حاصل کرنے کا بھی سیلیبریشن ہے۔ سورہ البقرہ کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو عام طور پر رمضان اور روزوں کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان کے ذکر کے بعد اور قرآن کے تذکرے کے بعد، روزوں کے تذکرے کے بعد، اللہ تعالیٰ 4 اہم باتیں فرما رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری زندگی رمضان بنا سکتا تھا، ہمیشہ کے لیے روزے فرض کر سکتا تھا، ہمیشہ کے لیے ان لذتوں کو حرام کر سکتا تھا جو روزے میں ہمارے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں، لیکن اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، اس کے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ 1 ماہ کا ٹریننگ کا دور مکمل ہوا ہے۔ اللہ نے 1 ماہ کی ٹریننگ کرائی، دکھلا دیا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہے۔ جب ہم کھانے اور پینے سے رک سکتے ہیں، اپنی بنیادی خواہشات، بیسک انسٹنکٹ کے سلسلے میں بھی ہم اپنے نفس کو شکست دے سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی اکساہٹوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو پھر باقی زندگی میں اللہ کی احکام کی پابندی کیا مشکل ہے؟ تو رمضان کے روزے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔
یہ روزے باقی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل آوری کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ نہ دیکھو کہ رمضان گزر گیا، یہ دیکھو کہ ایسے 11 مہینے آ رہے ہیں جن میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک اچھی زندگی گزارنا آسان ہو گیا ہے۔ خوشی مناؤ کہ سال کے 11 مہینوں میں اللہ کے احکام کی پابندی آسان ہو گئی ہے، اور عہد کرو کہ اس آسان دین کو پوری قوت سے ہم انشاءاللہ نافذ کریں گے۔ سیلیبریٹ کرو کہ سخت ٹریننگ کے بعد اب جنت کا راستہ بہت سہل ہو گیا ہے، اور عہد کرو کہ اس راستے پر پوری تیزی سے قوت سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تیسری اور چوتھی بات محترم سامعین، اس آیت میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ یہ صفت بھی روزوں کے ذریعے ہم نے اپنے اندر پروان چڑھائی ہے۔ روزوں نے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی قدر ہمارے اندر پیدا کی ہے، ان کے سلسلے میں شکر کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کا نام شکر ہے، اللہ کی نعمتوں پر توجہات کو مرکوز کرنے کی صلاحیت کا نام شکر ہے۔ اسلام یہی صفت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمارے اندر آپٹیمزم پیدا کرتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، حل ڈھونڈنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک زندگی میں مشکلات بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، لیکن ان چیلنجوں کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے۔ ماتم، نوحہ خوانی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کی موت کا سوگ بھی 3 دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ مشکلات سے ہم آگے بڑھیں، موو آن، ہر حال میں خوش رہیں۔ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا نوحہ نہیں، اس کا مقابلہ کریں۔ افسوسناک حالات پیش آ رہے ہیں تو ان حالات پر سینہ کوبی کا کیا فائدہ، انہیں بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہر حال میں خوش رہیں اور دنیا کو مزید خوشیوں کا تحفہ دینے کے لیے، انسانیت کو ابدی خوشیوں سے سرفراز کرنے کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں۔ یہی شکر کی نفسیات ہے۔ شکر یہی ہے کہ نظر اللہ کی نعمتوں پر ہو، مشکلات میں بھی مواقع تلاش کیے جائیں، اللہ سے اچھی امید رکھی جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ 99 دروازے بند ہوں تو ان بند دروازوں سے سر ٹکرانا یہ ناشکری ہے، اور ایک کھلے ہوئے دروازے کو دیکھنا، اس کو اپنی توجہات کا مرکز بنانا اور اس دروازے سے گزر کر کامیابی کی منزل تک پہنچنا، یہ شکر ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ ان حالات میں بھی اللہ نے ہمارے لیے کیا مواقع رکھے ہیں، امید کی کرنیں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں۔ تو رمضان میں حاصل کیا ہوا یہ اہم سبق ہم عملاً اختیار کریں اور امید کو اپنی توجہات کا مرکز بنا دیں۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور محترم خواتین، اس عید کو انہی مبارک جذبات کے ساتھ منائیے۔ اللہ نے دین پر عمل آسان کر دیا ہے، اس پر مکمل عمل کا پختہ ارادہ کیجیے۔ اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے، ابدی کامیابی کا صاف اور روشن راستہ دکھا دیا ہے، اس پر اللہ کی تکبیر بیان کیجیے، اس کی بڑائی کا اعلان کیجیے، اس کے شکر کے جذبے کو اپنے دل میں پروان چڑھائیے، ان مواقع کو، ان اپارچونٹیز کو دیکھیے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور خوشی منائیے، مسکرائیے، پر امید رہیے، حوصلہ پیدا کیجیے، اور یہ یقین پیدا کیجیے کہ رمضان میں نازل ہونے والی کتاب کا فلسفہ اور روشنی اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا۔
اندھیرے چھٹیں گے، صبح طلوع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو بے پناہ خوشیوں اور مسرتوں سے سرفراز فرمائے، اس دنیا میں بھی ہمیں مسرتیں عطا فرمائے اور ابدی زندگی کو بھی لامحدود مسرتوں کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔ عید مبارک۔